بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 35 یعنی 35 اور پیج ہے 44 اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، عرب حکومتیں اور سرداریاں، یمن کی بادشاہی، ابتدائے نبوت کے زمانے کا عرب۔ خط کشیدہ الفاظ مقامات کے نام ہیں، باقی قبائل کے نام ہیں، مملکت ایران، عمان۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ وی لاگ نمبر 35 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تہتدوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ وی لاگ نمبر 35۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے علو میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورۃ بروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود میں اس لرزہ خیز واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت، جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست و چابکدست تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کے بعد ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے نیکسٹ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ میں۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے،
حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب دل سجدہ کناں ہوگا، آنکھوں میں چڑھی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔